لائق صد احترام حاضرین محترم، جمعۃ المبارک کی گفتگو میں ہم اصلاح دل پر بات کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر مومن کو دل پہ توجہ رکھنی چاہیے اور دل کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دل کے اندر جو واردات ہوتی ہیں، جو خیالات آتے ہیں، ان پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو خیالات صحیح ہیں ان پہ عمل کیا جائے، اور جو غلط ہیں انہیں جھٹک دیا جائے۔ دل بڑی عجیب شے ہے جسے اللہ نے تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں دل سب سے عجیب مخلوق ہے۔ ہمہ وقت یہاں شیطان بھی رہتا ہے اور رحمان بھی رہتا ہے، لہذا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں، دل خواطر کا مرکز ہے۔ سب سے پہلے دل میں خاطر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی آگے تقسیم ہوتی ہے۔ یعنی دل میں یوں آسان لفظوں میں کہہ لیں، ایک خیال پیدا ہوتا ہے۔ بعض علماء نے اسے وہمہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ وہ خیال ارادے میں بدلتا ہے۔ اگلا لمحہ کیا ہوتا ہے؟ ایک خیال پیدا ہوا، بہت سارے خیال ایسے ہیں جو پیدا ہوئے اور فوراً ختم ہو گئے، آگے ان کی کوئی تصویر نہیں بنی۔ تو خیال پیدا ہوتا ہے، پھر خیال کے پیدا ہونے کی وجہ سے ارادہ جنم لیتا ہے۔ اب جب خیال پیدا ہوا اور خیال آگے بڑھا، دوسری سٹیج اور دوسرے مرحلے کی صورت پیدا ہوئی، تو وہ ارادہ ہوا۔ اب آگے تقسیم ہوتی ہے۔ اگر وہ ارادہ اچھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کی تائید کرتی ہیں، تو وہ ارادہ ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کی نفی اور مخالفت کرتی ہیں تو وہ وسوسہ ہے۔ تو پہلے خیال پیدا ہوتا ہے، پھر ارادہ ہوتا ہے، پھر عزم ہوتا ہے، پھر نیت ہوتی ہے، پھر جا کر بندہ کام کرتا ہے۔ اور خواطر دل میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فی القلب لمتان، لمۃ من القلب ایحاد بالخیر وتصدیق بالحق، دل میں دو قسم کے خواطر یعنی خیالات پیدا ہوتے ہیں. یہ قدرتی ہوتا ہے، یہ جبلی ہوتا ہے، اور یہ تقدیری ہوتا ہے. اس میں بندے کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ بے اختیاری چیز ہے. انسان کے دماغ کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فی القلب لمتان، دل میں دو قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں. لمۃ من القلب، لمۃ من الملک، ایک خیال فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے. ایحاد بالخیر وتصدیق بالحق، اگر وہ فرشتے کی طرف سے پیدا ہو تو وہ نیکی کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور سچی اور صحیح بات کی تصدیق اور تائید کرتا ہے. وجد ذالک فلیعلم انہ من اللہ سبحانہ ولیحمد اللہ، جو شخص ایسا کوئی خیال پائے کہ جس کے پیدا ہونے کے بعد دل کے اندر کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ پیدا ہو اور کسی صحیح بات کی تصدیق کی طرف رجحان جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من سبحانہ وتعالی، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے. وَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، بندے کو چاہیے کہ اس قسم کا خیال پیدا ہونے پر وہ اللہ کی تعریف کرے، یعنی الحمدللہ کہے. وَلَمَّةٌ من المدو ایماد بالشر وتکذیب بالحق، اور ایک دوسرا خیال پیدا ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں برائی کا وعدہ پایا جاتا ہے، یعنی برا کام کرنے کا ارادہ پایا جاتا ہے اور بندہ حق کو جھٹلانے کا وعدہ کرتا ہے. وَنَهْيٌ عَنِ الْخَيْرِ، اور بھلائی کی بات سے رک جاتا ہے، نیکی کی بات سے رک جانے کا خیال پیدا ہوتا ہے. فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس قسم کا خیال دل میں پائے فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اسے چاہیے کہ وہ اس قسم کا خیال پیدا ہونے پر اللہ کی پناہ مانگے اور کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ حدیث اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ دل مرکز ہے اور دل میں پیدا ہونے والا خیال اپنا ایک معنی رکھتا ہے اور ہوتا یہ قدرتی اور جبلی ہے. انسان کے اختیار میں ایسا نہیں ہوتا، یہ بے اختیاری شے ہے، لیکن ان خیالات کو عملی جامہ پہنانا یہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے. لہذا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب قدرتی طور پر اور فطرتی طور پر اچھا خیال دل میں پیدا ہو تو اس وقت اللہ کی حمد کی جائے، الحمدللہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ایک فرشتہ مقرر ہے دل کے اندر رہتا ہے، وہ یہ خیالات پیدا کرتا ہے۔ نیک اور اچھے خیالات یہ اس فرشتے کی طرف سے ہوتے ہیں جس کی جگہ اللہ نے دل میں رکھی ہے، اور دل میں وہ ایسے اچھے نیک خیالات پیدا کرتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ نیک خیال پیدا ہونے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندہ مومن کا اللہ اسی وقت ہی کام بنا دیتا ہے کہ اسی وقت سے اس کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ نیکی کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہوتا ہے، وہیں سے اس کے نیک اعمال انجام دینے کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اور بندہ مومن کو اس خیال پر جو ابھی خیال ہے، یعنی شرعی طور پر اللہ کے دربار میں اس کا کوئی حساب نہیں ہے، یہ ایک غیر محرر تحریر ہے، یہ ایک ایسی شے ہے جس کا بندے سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا کہ بندے تیرے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا، یہ اچھا کیوں پیدا ہوا اور برا کیوں پیدا ہوا، یعنی اس پر بندے سے پوچھ گچھ نہیں ہے۔ لیکن اچھا خیال پیدا ہونے پر اگر بندہ الحمدللہ کہتا ہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو بندے کو یہیں سے اس کے نامہ عمل میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور جوں جوں وہ اس کی طرف آگے بڑھتا رہتا ہے، یعنی خیال کے بعد ارادہ ہے۔ دوسرا مرحلہ جو دل میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جب اچھا خیال آیا ہے، بندے نے الحمدللہ کہہ دیا تو اللہ مہربانی فرماتا ہے بندہ اس نیک کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ جب ارادہ کر لیتا ہے تو دوسرا مرحلہ آ گیا، اس دوسرے مرحلے پر دوسری نیکی مل جاتی ہے۔ ابھی ارادہ ہی ہے، ابھی اس پر کوئی حکم شرعی نہیں ہے کہ اس کو کوئی جزا دی جائے یا کوئی سزا دی جائے، یہ قدرتی شے تھی، یہ غیر اختیاری شے تھی، لیکن مومن ہونے کی وجہ سے اللہ اس پر ہی ثواب دے رہا ہے۔ لیکن کافر کے دل میں ایسا خیال پیدا آئے تو اسے کچھ نہیں ملتا، اسے خیال کے بعد ارادے پر بھی کچھ نہیں ملتا، نہ جزا نہ سزا۔ لیکن مومن کو یہاں جزا مل رہی ہے، جزائے خیر مل رہی ہے، اور ارادے کے بعد عزم ہوتا ہے، یعنی بندہ اس کام کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں اسے کروں کیسے، یہ نیک کام میں نے کرنا ہے تو یہ ہوگا کیسے، یہ جو کام کرنے کی پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے، اس کو عزم کہتے ہیں۔ اور عزم کے بعد پھر نیت پیدا ہوتی ہے، نیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں علماء نے کہا کہ نماز کی نیت نماز کے ساتھ چاہیے۔ پہلے نماز کا خیال آیا کہ نماز کا وقت ہو گیا، بس وہ خیال تھا، اگر شیطان غالب آ گیا تو خیال خیال ہی رہا، اذان ہو گئی کوئی پتہ نہیں ہے، بس وہ خیال آیا چلا گیا۔ لیکن مومن پہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ یہ نیک خیال آیا، اس نے اس کو ارادے میں نہیں بدلا تو یہ ابھی گناہگار نہیں ہے، ابھی یہ گناہگار نہیں ہے۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کی طرف آگے نہ بڑھنے پر بھی اسے ابھی کوئی سزا نہیں ہے، اور پھر اس نے ارادہ کر لیا کہ چلے نماز کی تیاری کرتے۔ جب تیاری کے لیے، وضو کے لیے، طہارت کے لیے اٹھا تو یہ عزم ہو گیا
اور جب وضو کر کے نماز کے پڑھنے کی طرف قدم بڑھے تو یہ عزم مصمم ہو گیا، یعنی پکا ارادے میں پختگی آ گئی۔ اب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے نیت کرتا ہے کہ میں 4 رکعت نماز ظہر کی نیت کرتا ہوں، پھر اللہ اکبر کہتا ہے۔ تو نیت عمل سے کچھ لمحے پہلے ہوتی ہے، لہذا یہ ساری واردات، یہ سارے مراحل دل میں گزرتے ہیں اور ترتیب وار گزرتے ہیں۔ دل ان ساری باتوں کا مرکز ہے، اور مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ان سارے مراحل میں جہاں جہاں نیکی کا مرحلہ آتا جائے اور نیکی کو عملی جامہ پہنانے کی طرف قدم بڑھتا جائے، وہاں وہاں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا جائے، اور اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ اگلے مرحلے کی طرف بڑھتا جائے تو اس کا انجام بالخیر ہوتا ہے، اور اس کو خیال سے لے کر اس نیک عمل کو انجام دینے تک لمحہ لمحہ ثواب، اجر و ثواب اور نیکی پر نیکی ملتی رہتی ہے۔ اور جب وہ اس نیک عمل کو شروع کر لیتا ہے، یعنی نیت کے بعد اب عملی جامہ پہنا لیتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ نیت کر کے نماز شروع کر دیتا ہے، اب مومن کا ایک عمل اس سے سب سے پہلے اس کے بدلے میں اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے ایک عمل کے بدلے میں اس کا ثواب 10 گنا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ خیال تک ایک نیکی شمار ہوتی ہے، ارادے تک نیکی کا ارادہ بنا ایک نیکی کا ثواب ہے، عزم پر ایک نیکی کا ثواب ہے، عزم مصمم پر ایک نیکی کا ثواب ہے، نیت کرنے پر ایک نیکی کا ثواب ہے، اور جب نیت کر کے کام شروع کر دیا اب وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمت سے اس بندہ مومن کے نیک عمل کے بدلے اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور دیکھنے والوں نے کہا کہ اپنے دل پہ نگاہ رکھو۔ جب دل پہ نگاہ رکھی جاتی ہے تو دل کی آنکھ کھلتی ہے، اور جب دل کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر بندے کے جسم سے گناہ جھڑتے ہوئے دکھائی دیتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے حنفی لوگ مقلد ہیں اور عالم اسلام میں 80% سے زیادہ مسلمان ان کے فالوور ہیں، یعنی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی عبادات ادا کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے۔ آپ وضو خانے میں بیٹھے تھے، ایک نوجوان آیا آپ کے ساتھ برابر میں وضو کرنے لگا، آپ کی نگاہ اس کے وضو کے جسم سے لگ کے گرنے والے پانی کے اوپر پڑی۔ دونوں نے وضو کیا، مسجد میں آ گئے تو آپ نے اس نوجوان کو دیکھ کے فرمایا، بیٹے گناہوں کو چھوڑ دے، توبہ کر۔ شکل سے تو وہ بڑا نیک سہلے لگ رہا تھا، تو اس نے کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا میں جب تم اپنے جسم پہ بہا رہے تھے اور تمہارے جسم سے بہنے والے پانی سے جو تمہارے زنا کے گناہ جھڑ رہے تھے، میں اس پانی کو دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ تم فلاں بنت فلاں سے زنا کر کے آئے۔ تو یہ جب دل کی آنکھ کھلتی ہے پھر یہ نظارے ہوتے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرما دیا ہے، فی القلب لمتن، دل میں 2 قسم کے خیال پیدا ہوتے ہیں، ان پہ توجہ رکھی جائے کہ یہ خیال ہی آگے عملی صورت پیدا کرتا ہے، اور
یہ تو نیکی کے پیدا ہونے کے مراحل ہیں اور نیکی کو عملی جامہ پہنانے کے مراحل ہیں، لہذا مومن ہر وقت خطرے میں ہے۔ اس لیے صوفیاء نے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو خواطر سے تعبیر کیا، یعنی خطرہ، خیتوئیں خواطر سے تعبیر کیا یعنی خطرہ، جسے ہم آج کی زبان میں خطرہ کہتے ہیں۔ تو مومن کو تو ہوشیار رہنے کا حکم ہے، مومن کو بیدار رہنے کا حکم ہے، مومن کو جچتی ہی نہیں غفلت، مومن کی شایان شان غفلت ہے ہی نہیں، لیکن حال یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر غفلت کا شکار ہے اور غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ تو اب اسی طرح دوسری ترتیب ہے کہ خیال پیدا ہوتا ہے، تو جب نیک پیدا ہو تو وہ اس فرشتے کی طرف سے ہے جو اللہ نے دل میں بٹھا رکھا ہے، جس کی ڈیوٹی ہے خیالات کو پیدا کرنا۔ اور دوسرا، اللہ نے دل میں شیطان کو بٹھا رکھا ہے، شیطان بیٹھا ہے دل میں، وہ برا خیال پیدا کرتا ہے۔ تو خطرہ کے بعد خدا نہ خواستہ اگر برا خیال پیدا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا کام ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے، اور اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں نہیں دیتا تو پھر وسوسہ جنم لیتا۔ تو پہلا مرحلہ کیا تھا؟ ارادہ۔ ادھر جب مومن کے دل میں برا خیال آیا اور اس نے اللہ کی پناہ نہیں مانگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ کہا، کیوں نہ کہا؟ غفلت کی وجہ سے۔ اس نے خیال کو محض خیال ہی سمجھا، کہا خیال ہی تو ہے، اللہ کی پناہ میں اور اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو نہ دیا، غفلت کی وجہ سے غافل رہا، تو اب شیطان حملہ آور ہو گیا۔ تو شیطان کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے جو چیز پیدا ہوتی ہے، علماء و صوفیاء نے کہا وہ وسوسہ ہے۔ بس وسوسے سے آگے پھر، اور وسوسے کو بعض صوفیاء نے کل امراض کا سبب اور مرکز قرار دیا۔ ہر بیماری چاہے وہ روحانی ہے چاہے جسمانی ہے، وہ وسوسے سے پیدا ہوتی ہے، وہ وسوسے سے جنم لیتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو اور حبیب کے صدقے اپنے محبوب کی ساری امت کو کہا کہ تم سورہ فلق و ناس کو صبح و شام 3 دفعہ پڑھا کرو، تاکہ جسم میں پیدا ہونے والے، دل و دماغ میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے تم بچے رہو، اور وسوسوں کی وجہ سے جو خرابیاں اور بربادیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے میری امت محفوظ رہے۔ لہذا ہم چونکہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم برے خیال کو کچھ بھی حکم نہیں دیتے، ہم خاموش ہو رہتے ہیں، اور پھر شیطان حملہ آور ہو کر وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور جب شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، وسوسہ دماغ میں آتا ہے، اور وہ دماغ پھر وسوسے کو وہ آگے پھر شہوت میں بدل دیتا ہے۔ وسوسے کے بعد شہوت جنم لیتی ہے، اور جب شہوت جنم لیتی ہے، قرآن کہتا ہے یتبعون الشہوات فسوف یلقون غیا، قدرتی طور پر ان کے دل میں خیال یا وہمہ پیدا ہوا، پھر وہ وسوسے میں بدلا۔ لوگوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، بس مسئلہ ہی کوئی نہیں، غفلت کی وجہ سے یہ بات کہی۔ تو قرآن کہتا ہے یتبعون الشہوات، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شہوتوں کی تابعداری کی، اپنی شہوتوں کی تابعداری کی،
شہوت کی تابعداری کی وجہ سے کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، فسوف یلقون غیا، وہ ہلاکت کی وادی میں پھینک دیے گئے، دنیا بھی ہلاک ہو گئی، بظاہر بڑے کامیاب، ہٹے کٹے، دھلے دھلے، اجلے اجلے، پڑھے لکھے، مہذب لگتے ہیں، لیکن اندر ہی حالات یہ ہے کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ بہت سارے مہذب، پڑھے لکھے، اجلے اجلے دکھائی دینے والے اللہ کے دربار میں اگر دل کی نگاہ سے انہیں دیکھا جائے، کوئی سور کی شکل میں پھر رہا ہوتا ہے، کوئی کتے کی شکل میں پھر رہا ہوتا ہے، کوئی بھیڑیے کی شکل میں پھر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی اور خونخوار درندے کی شکل میں پھر رہا ہوتا ہے۔ بظاہر چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ جو ان کے اندر گند ہے، اس گند کا اظہار ان کے چہروں سے نہیں ہوگا، ان کی شکلیں نہیں بدلیں گی۔ پہلے جو گند، جو برے خیالات لوگوں کے دلوں میں ہوتے تھے، اس کا اظہار شکلوں سے ہو جایا کرتا تھا، ان کی شکلیں ایسی ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے اور آپ کی نسبت کا یہ کرم ہے کہ ہماری شکلیں وہی رہتی ہیں، بلکہ شرابیوں کے چہرے اور دانیوں کے چہرے زیادہ گورے چٹے اور بکھ رہے ہوتے ہیں اور زیادہ چمکدار ہوتے ہیں، اور گناہ گاروں کے چہرے مرجھائے، نیکوکاروں کے چہرے وہ مرجھائے اور میلے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شہوت پیدا ہوتی ہے، خاطر کے بعد پھر وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور وسوسے کے بعد شہوت پیدا ہوتی ہے، اور پھر شہوت کبھی عورت کی شہوت ہوتی ہے، کبھی کھانے کی شہوت ہوتی ہے، اور کبھی مال کی شہوت ہوتی ہے، کبھی دولت کی شہوت ہوتی ہے، کبھی عہدے کی شہوت ہوتی ہے۔ یہ ساری شہوتیں ہیں۔ یہ شہوت صرف وہ نہیں ہے جو عورت سے لذت کے لیے ہوتی ہے، شہوت صرف اسی کا نام نہیں ہے، شہوت ہر اس شے کا نام ہے جو بندے کو شیطان سے ملاتی جاتی ہے اور شیطان کی اتباع میں دیتی جاتی ہے، اور شیطان کی فرما برداری کی طرف بندہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تو تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، وہ شہوتیں پیدا کرتا ہے۔ کب؟ جب برا خیال پیدا ہونے پر ہم خاموش ہو رہے، ہم نے حضور کی تعلیمات پہ عمل نہ کیا اور ہم نے کچھ نہ کہا، تو شیطان حملہ آور ہو گیا۔ اور اگر ہم بیدار ہوتے، ہوشیار ہوتے اور برا خیال پیدا ہونے پر اعوذ باللہ پڑھ لیتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لیتے، تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ حضرت عمر بن العاص، ہر دفعہ لیٹ ہو جاتی ہے بات، آخری بات سن لیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، حاضر خدمت ہوئے، کہا یا رسول اللہ، میرے اور میری نماز کے درمیان میں شیطان حائل ہو جاتا ہے، یعنی خیال آتا ہے چھٹ پڑے، نماز کی پڑھنی، چھٹ پڑے، پڑھ لیں گے، بڑا ٹائم ہے، یہ خیال آتا ہے۔ یہ اس کو وہ ایکسپلین کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، میرے اور میری نماز کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ گورنر تھے، تو شاہوں کو یہ زیادہ بیماری ہوتی ہے غفلت کی۔ یہ جتنے شاہ ہوتے ہیں، جتنے بادشاہ ہوتے ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے غافل ہوتے ہیں، تو یہ غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں بیچارے۔ لہذا عرض کر رہے ہیں، یا اپنی حالت زار بیان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا مصیبت ہے کہ میری نماز اور میرے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا، جب ایسی کوئی بات آئے، یعنی ادھر نماز کا وقت ہو، ادھر شیطان تیرے دل میں یہ خیال ڈالے، کون ابھی 2 گھنٹے پڑھے ہیں، پڑھ لیں گے، تو فوراً میرے صحابی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کر۔
حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں میں نے چند دن اس نسخے پہ اور اس حکم عالی شان پہ عمل کیا تو پھر شیطان نے یہ دل میں خیال پیدا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ لہذا خبردار رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب